تعریفیں ہیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہیں جس کے قبضۂ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں۔ اللہ ہی ہے جو دبوتا ہے، اللہ ہی ہے جو تہراتا ہے، اللہ ہی ہے جو زندگی دیتا ہے۔ یہ تمام کائنات اللہ کی ہے، جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں، جس آسمان پر ہم لوگ آسمان پہ چاند ستارے ہیں اور جو درخت نباتات ہے اور سمندر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، انسانیت کے لیے، اشرف المخلوقات کے لیے یہ تمام چیزیں مختص کر دی ہیں، اور اپنے نور کو، جو کائنات میں نور ہے وہ صرف اللہ کا نور ہے۔ اور میں آج سے ایک چھوٹی سی مختصر سی دعا کروں گی۔ وہ دعا یہ ہوگی، جیسے کہ آیتیں ہیں جو مشہور آیتیں ہیں، جیسے قل هو اللہ ہے، الحمدللہ ہے، تو آج میں انا اعطیناک الکوثر بہت چھوٹی سی دعا ہے، وہ میں ضرور اس کے بارے میں تھوڑی سی بیان کروں گی، کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ جب زمانہ جاہلیت میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ تاریخوں میں آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو تھے مکہ میں جاتے تھے اور اکثر وہ نماز بھی ادا کرتے تھے، یہ تاریخوں میں ہے، آپ دیکھ لیجیے گا۔ تو وہاں پر جب بھی وہ جاتے تھے تو عرب کے جو لوگ تھے انہوں نے اس میں قصیدے رکھے ہوئے تھے، قصیدے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بت پرستی کا زمانہ تھا، اور وہ ایسا بت پرستی کا زمانہ تھا کہ جو وہ بت بناتے تھے نا، تو اس کے خاندان بھی ہوتے تھے، اس کا دادا پردادا سکر دادا مکر دادا، جو جتنے بھی جنریشن بائی جنریشن پورا گروپ لے کر وہ جو ہے میدان میں آتے تھے اور اس کی جو پوجا کرتے تھے۔ تو کعبے کے اندر جو تھے وہ بڑے بڑے خطبے اور بڑے بڑے قصیدے ان لوگوں نے رکھے ہوئے تھے، اور یہ قصیدے جو تھے آویزاں تھے کعبے کے اندر، کعبے کے باہر بھی آویزاں تھے، جس کی وجہ سے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ نے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، کیونکہ یہ چھوٹا سا سورہ ہے، ہر ایک کو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا عام سورہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ اولاد کی وجہ سے، جیسے لوگ تھے وہاں جو دشمن تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ تانے دیتے تھے کہ نعوذ باللہ ان کو بیٹی کو جو ہے، تو وہ زمانہ ایسے جاہلیت کا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے لقب کو نا بیٹوں کے ذریعے چلاتے تھے۔ تو جو بیٹی تھی وہ بڑی مبارک اور رحمت بن کے آئی تھی، اور اس زمانے میں اور لڑکی کو دفن کر دیا کرتے تھے، اسی لیے لڑکی کو اس زمانے کے حساب سے عورت ذات کو اللہ تعالیٰ نے ایک عزت احترام، جیسے خالہ ہے، پھوپھی ہے، چچا ہے، چچی ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، نکاح ہے، جو مباح ہے، مستحب احسن طریقے سے وہ سکھایا گیا۔ تو جب یہ نازل ہوئی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ اے رسول ہم نے تمہیں کوثر ادا کی۔ کوثر کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ایک آیت ہے کوثر، تکاثر یعنی حد سے زیادہ کوئی چیز جب تجاوز کر جاتی ہے نا، حد سے زیادہ جب کوئی چیز تجاوز کر جاتی ہے تو اس کو وہ اتنی اچھی، اس میں خیر نہیں ہوتی، کیونکہ حد سے زیادہ تجاوز بری ہو جاتی ہے۔ کوثر جس میں خیر ہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں خیر۔ تو دشمنوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ تم جو ہے، دشمنوں نے بے اولاد کا اور جو ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کری، اور یہ خیر کثیر اس طرح سے تمہیں عطا کری ہے کہ جو کہ ہمیشگی کے لیے رہے گی۔ جیسے حوض کوثر کا نام نہیں ہے جیسے حوض کوثر ہے یا مقام محمود ہے، یہ کوثر اس کی ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر تمہیں عطا کری ہے۔ اور وہ خیر کثیر کیا ہے؟ خیر کثیر یہ ہے کہ تمہارا تقوی اے رسول، تمہاری جو امر معروف ہے وہ خیر کثیر ہے، تمہارا تقوی خیر کثیر ہے، تمہارا کلمہ خیر کثیر ہے، اور تمہارا ایمان خیر کثیر ہے، تمہارا اسلام خیر کثیر ہے، تمہاری کتاب قرآن خیر کثیر ہے، اور تمہاری جو امر بالمعروف نہی عن المنکر وہ سب خیر کثیر ہے۔ اس لیے کوثر ہم نے عطا کری، اور کوثر خیر کثیر ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا اسوہ حسنہ، تمہارا حلم، تمہاری بردباری، تمہارا درگزر، تمہارا یقین، تمہارا ایمان، اور تمہارا حلم، تمہاری بردباری، تمہارا وقار۔ اے میرے حبیب، اللہ تعالیٰ تو خود اللہ تعالیٰ میں نبی پر عاشق ہوا، اور جیسے آپ دیکھیے جس زمانے میں جب آویزہ کری تھی اللہ تعالیٰ نے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، تو اس زمانے میں اتنے بڑے بڑے جو شاعر عرب کے تھے انہوں نے وڈرا کر لیا تھا۔ جب یہ انا اعطیناک آویزہ کری نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آویزہ کی، آیت الکرسی، سورہ کوثر، یہ جو ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، فرمایا کہ اے رسول ہمیں خیر کثیر تمہیں عطا فرما دی۔ اور تمہیں جب وہ آویزہ کی تو کافروں نے اپنے تمام قصیدے، تمام شاعری ودرا کر لی، انہوں نے ودرا کری،
اور انہوں نے بڑے بڑے شاعروں نے اور جو مرے ہوئے تھے جو زندہ تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کلام عام بشر کا تو ہو ہی نہیں سکتا، یعنی وڈرا کر کے انہوں نے یہ کہا آ کر اور فرمایا یا رسول اللہ یہ کسی عام بشر کا کلام نہیں ہے، کیونکہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ فرمایا کہ اے رسول تمہیں کون مطلب جو تانے دے، اے رسول تمہاری نسل بے نسل نہیں ہو، ہم نے تم پر درود بھیجتے ہیں اور نماز میں بھی ہم لوگ درود پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جب اتنی خیر کثیر عطا فرمائے، خیر کثیر میں اللہ تعالیٰ خود رسول اے میرے حبیب میں تجھ پر اور تمام فرشتے و تمام ملائکہ درود و شریف اے محمد تیرے پہ پڑھ رہے ہیں، محمد آل محمد پر، کیونکہ آل محمد کی جو نسل ہے آپ کو پتا 12 امام 14 معصومی، اور جو کہ امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو اس کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے، تو ایک مبارک مذہب پر سب آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا